لڑکا تھا بالکل امیر، بہت زیادہ، باپ بڑا اس کا پیسے والا تھا، بیٹا بے دریغ دولت خرچ کرتا، بے دریغ، بے انتہا وہ دولت خرچ کرتا، روز ہزاروں کے ہزاروں، لاکھوں کے لاکھوں اڑاتا۔ ایک دن باپ نے کہا جی پیسے ختم ہو گئے ہیں، بینک خالی ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، اور مکر کیا کر کے نہ سو گیا، کہا میں بیمار ہوں یار، جن لوگوں کو تو نے کھلایا پلایا ہے ان سے کوئی پیسے ادھار مانگ کے لا تاکہ میں اپنا علاج کرواؤں، صرف ایک پیسہ مانگ کے لانا، زیادہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، لڑکا گیا جن لوگوں کو کھلاتا پلاتا تھا، اور جڑے ہوٹلنگ والے ہونے نا، انہوں نے کم یہی ہونے جو اس کہانی میں آ رہا ہے، چلیے جی ہوٹل تے چلیے جی۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اس نے جا کر کہا بھائی یار میرا باپ بیمار ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی مجھے 1 روپیہ دے دو، 1 پیسہ دے دو۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ساری زندگی اس سے کھایا ہی ہے، انہوں نے 1 روپیہ دے دیا۔ دوسرے دن پھر اس نے کہا یار جا کے کسی سے پیسے مانگ کے لا، دوائی لینی ہے۔ وہ دوسرے دن کسی اور دوست کے پاس، تیسرے دن کسی اور باپ کو جب پیسے دیتا نا تو پہلے گھروں میں کنویں ہوتے تھے تو باپ کنویں میں پھینک دیتا اس کے سامنے، بیٹا چپ کر جاتا۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ یار بیلی انہیں ادھار دینا بند کر دیا، انہوں نے کہا ابھی لگتا ہے ویلا ہی ہو گئے، پکا ویلا ہو گیا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں۔ وہ انہوں نے فون بند کر دیے، یا انہوں نے نمبر بلاک کر دیے، فیس بک سے بھی انفرینڈ کر دیا، واٹس ایپ بھی ختم، ہر شے جب ختم ہوگی نا، وہ جس کے دروازے پہ جاتا اندر سے آواز نہیں، وہ گھر ہی نہیں ہے جی۔ انہوں نے پتہ لگ گیا کہ بندہ واقعی ویلا ہو گئے، جس کے پاس جاتا، جس کو کال کرتا، نمبر بند ہے جی، آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے۔ ہوتے ہوتے آخر باپ نے کہا، انہوں نے کہا بیٹا میں بیمار ہوں، برائے مہربانی کوئی جا کے 1 روپیہ تو کما کے لا۔ بیٹا بیچارہ امیر زیادہ تھا، کبھی اس نے کام نہیں کیا، گیا کسی اینٹوں والے کے پاس، کسی بٹھے پہ، کسی کام کرنے والی جگہ پہ، سارا دن اس نے مزدوری کی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، اور شام کو 1 روپیہ جب لے کر آیا تو باپ نے وہ روپیہ دوبارہ کنویں میں پھینک دیا اس کے سامنے۔ اب بچہ اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھے اور سارا دن دھوپ میں اس نے کمایا تھا اس کو بھی دیکھے۔ یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو اللہ نے دیا ہے اور باپ کے پیسے کی قدر نہیں کرتے، وہ بے قدری کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بھی پیسے نہیں، سدا ایویں رہنا ہے۔ اب باپ نے اس کے سامنے ایک پہلے دن روپیہ پھینک دیا اس کی کمائی کا، دوسرے دن باپ نے کہا یار تیری مہربانی 1 روپیہ تو کما کے لے آیا۔ جب دوسرے دن گیا پھر اس کے ہاتھوں میں چھالے، خون نکل آیا۔ جب دوسرے دن روپیہ پھینکنے لگا تو اس نے باپ کا ہاتھ پکڑے، ابا جی کوئی حیا نو ہاتھ مارو، کوئی خیال کرو، میں دھوپے کھڑے ہو کے سارا دن اٹاں گڑیاں، سارا دن پٹھے تے مزدوری کی، اے ہاتھاں دے چھالے میرے جو ہے ابھی ختم نہیں ہوئے، اور آپ روپیہ فوراً اٹھاتے ہیں اور کنویں میں پھینک دیتے ہیں، فوراً اٹھاتے ہیں اور کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ کو ترس نہیں آتا؟ آپ کمائیں نہ جا کے، آپ کو پتہ چلے سارا دن جب جون جولائی کی دھوپ میں بندے کو سڑنا پڑتا ہے تو پھر پیسہ کیسے ہاتھ آتا ہے؟ آپ کمائیں گے تو پتہ چلے گا۔ جب اس نے باپ سے بات کی نا تو باپ نے کہا اب تمہیں پتہ چل گیا کہ جو بے دریغ پیسہ لٹانا ہوتا ہے اس تکلیف کمانے والے کو ہوتی ہے، جس نے کمایا ہوتا ہے۔ ایسے ہی تکلیف مجھے ہو رہی تھی جب تم میرا پیسہ بے دریغ لٹا رہے تھے، میرے پاس پیسے ختم نہیں ہوئے، پیسے موجود ہیں، آپ بھی، تیرے جتنے ہیں پیسے تو ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن میں تمہیں سبق سکھانے کے لیے تمہیں کہہ رہا تھا کہ جب بندہ خود کماتا ہے نا، جدو ابا کہندے سے تھے بڑے چنگے رہندے سی، تو بات ہوتی ہے کہ جب باپ بیٹھا ہو سر پہ تو بچہ بے دریغ جب دولت لٹائے گا تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے بڑی محنت سے کمائے ہوتے ہیں۔ بچوں کو چاہیے وہ اپنے باپ کے پیسے، ایک ایک پیسے کا خیال کریں۔ آپ کا باپ اوور ٹائم لگاتا ہے، آپ کا باپ کتنے محنت سے، مشقت سے، گرمیوں کی دھوپوں میں اور سردیوں کی ٹھٹرتی راتوں میں وہ بیچارہ کام کرتا ہے، اور اس کے بعد چند پیسے ہاتھ آتے ہیں جس سے وہ اپنے گھر کا گزارا کرتا ہے، اور اولاد ہوٹلیں جو اڑا دے وے، آؤ جی تانوں بوتلاں پلائیے، آؤ جی تانوں کرائیے، اور ہوٹلنگ کرتی رہے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ بھائی اولاد کو چاہیے وہ جس طرح اپنی کمائی کے پیسے اڑانے سے ان کو خیال اور خوف آتا ہے، اسی طرح وہ اپنے باپ کے پیسوں کا بھی خیال رکھا کرے کہ باپ جب پیسے کماتا ہے تو بڑی محنت اور مشقت سے کماتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، اپنے باپ کے پیسوں کی کمائی کا خیال کیا کریں، اتنا خرچ کریں جتنا ضرورت ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کبھی دنیا میں رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا جو میانہ روی کا راستہ استعمال کرتا ہے. میانہ روی کا نہیں کہ روزانہ ہی بندہ ککڑ کھادی رکھے، نہیں، دالیں بھی کھائیں، سبزیاں بھی کھائیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پھر وہ بھی رکھیں، پھر دیکھیں زندگی اعتدال پہ آئے گی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہیں گئے تو کسی علاقے میں آپ جب پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے بڑی خدمت کی کہ ساڈا مرشد ہے، ساڈا پیر آ گیا. انہوں نے روز بکرے، روز ککڑ، روز انہوں نے اچھا کھانا دینا. آپ اچھا کھانا کھا کے، مرغے ککڑ کھا کے آپ فرماتے یار کھانا شیراز تھا، کھانا شیراز کا، شیراز کیونکہ آپ کا شہر تھا، کھانا شیراز کا. انہوں نے اگلے دن پھر زور لانا کہ پتہ نہیں کوئی کمی رہ جاندی ہے کہ اس لیے آپ کھا پی کے کہتے کھانا شیراز تھا. تو دوسرے دن زور لگا، تیسرے دن، چوتھے دن، آخر آپ نے کہا جی میں واپس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی پیر جی ایسی بھی کدی آئیے، کہ فرمایا آ جانا. اب ان لڑکوں، ان بندوں کے دل میں یہ تھا کہ وہ کھانا دیکھیں گے جس کی پیر صاحب تعریف کرتے تھے، کھانا شیراز کا، کھانا شیراز کا. ہم ککڑ بھی اور کٹے بھی اور بکرے بھی ذبح کر کے لاتے، کھیتے کھانا شیراز کا. تو کچھ عرصے کے بعد، کوئی 2-4 مہینوں کے بعد وہ مرید بھی چلے گئے. جب مرید گئے تو دوپہر کا ٹائم تھا، پیر صاحب کے سامنے کھانا آیا ہوا تھا، دال پکی تھی. انہوں نے کہا آ جاؤ جی کھانا کھاؤ. انہوں نے دال، انہوں نے کہا جی پیر صاحب نو کیڑا پتہ سی کہ مہمان آ رہے ہیں، چلو یہ تو اگلے کھانے دے پتہ لگے گا نا بھی وہ کھانا شیراز دا جڑا سی وہ کیڑا کھانا سی. انہوں نے کھانا کھایا، شام کا وقت ہوا، وہی دال آ گئی. انہوں نے کہا بھی وہ دال، انہوں نے پھر کہا جی بچ گئی ہونی، چلو صبح پتہ لگا. صبح وہی دال، شام، دوپہر پھر وہی دال، شام پھر وہی دال. 3-4 دن رہے لیکن دال آتی رہی. وہ تو ایک مرید نے کہتا ایسا ایسا. انہوں نے کہا بابا جی جیڑا وہ کھانا شیراز دا تسی کہندے سی یہ کھانا ہے، روز ہی دال. اسی تانوں ککڑ کھوائے، اسی کٹے کھوائے، بکرے کھوائے، تسی کہندے کھانا شیراز دا. تو پیر صاحب نے فرمایا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا بچہ کتنے دن مجھے تم کھلا سکتے تھے بکرے اور ککڑ اور کٹے، کتنے دن؟ ایک نہ ایک دن تمہاری ہستی ختم ہو جاتی. یہ دال ہے نا، کل لنگر چل رہا ہے، قیامت تک بیٹھے رہو یہ چلتا ہی رہے گا، یہ نہیں ختم ہوگا. اس لیے میں کہتا کھانا شیراز کا، کھانا وہ جو میانہ روی کا ہو، کھانا وہ جو تم پہ بوجھ نہ پڑے. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں اللہ والوں کی، یہ باتیں اس لیے موضوع یہ رکھا ہے تاکہ اس سے ہم کچھ سیکھ کے جائیں. جو بے فضول خرچ کرنے والا ہے ہمیشہ وہ رسوا ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے. بے فضول جو بندہ خرچ کرتا ہے، اور ضرورت کے وقت بھی جو خرچ نہ کرے وہ بھی بے وقوف ہے. اب ضرورت ہے اور بندہ سانپ بن کے بیٹھا رہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ نیچے چلا جاتا ہے. بخیل، کنجوس کی دولت تب باہر آتی ہے جب وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے، اس کی دولت باہر آ جاتی ہے. تو کنجوس اتنا بھی نہ بنو کہ ضرورت کے وقت بھی اپنی اولاد کو یا اپنے آپ پہ بندہ خرچ نہ کرے. اتنا بخیل اور کنجوس بندہ نہ ہو، اور اتنا شاہ خرچ بھی نہ ہو کہ بلا ضرورت ہی اڑاتا رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رسوا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا جو فضول خرچی کرتا رہتا ہے. بات سمجھ